اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق آگے پڑھتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 22۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ، اور قسم نہ کھائیں اولو الفضل منکم، جو برگزیدہ ہیں تم میں سے، وَالسَّعَةِ، اور خوشحال ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان یؤتوا، اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے، یعنی یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربا، رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجروں کو یعنی راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان کو، یعنی اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والے یا سفر کرنے والوں کو نہ دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پہ وَلَا يَأْتَلِ اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں۔ قسم کس چیز کی نہ اٹھائیں؟ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح پہلے بیان ہوا کہ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے والوں میں ایک صحابی جن کا نام مصطح بن اثاثہ بھی تھا، وہ آپ کے خالہ زاد بین کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت صدیقہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان لگایا، یعنی جب منافقوں نے بہتان لگایا تو یہ بھی اس بہتان میں شریک ہو گئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ناگفتہ بے باتیں کیں آپ کے بارے میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو آپ کو بہت قلق ہوا، آپ کو رنج پہنچا، تو آپ نے یہ کہہ دیا، غصے میں آ کر قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد جو ہے میں مصطح کی کوئی بھی مدد نہیں کروں گا، نہ مالی مدد کروں گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعاون کروں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ شان بیان کی کہ وَلَا يَأْتَلِ، کہ قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں فضیلت والے، وَالسَّعَةِ، اور جو خوشحال ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، یہاں پہ اولو الفضل منکم جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد مخلوق میں جو سب سے زیادہ افضل والے ہیں یا فضیلت والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ اولو الفضل منکم فرمایا، یعنی بغیر کسی قید کے یہاں پہ اولو الفضل فرمایا، اور منکم یہ جو خطاب ہے یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کو ہے، تو پتہ چلا اولو الفضل منکم کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اب اگر دوسرا جملہ دیکھا جائے وسعتی، اور خوشحال ہیں، تو یہاں پہ منکم ذکر نہیں کیا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی صحابہ سے جو ہے وہ مال میں یا اتنے زیادہ خوشحال نہیں تھے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو مال کے طور پر زیادہ تھے، یعنی وہ مالدار زیادہ تھے، صدیق اکبر تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان سے جو ہے وہ مال میں زیادہ نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اولو الفضل منکم جب کہہ دیا تو اس سے پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان انبیاء کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی انبیاء کے بعد مطلق جو فضیلت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اب اگر اس پوری آیت کا تفصیل دیکھی جائے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس آیت میں قسم توڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی بڑے دلکش اور مؤثر انداز میں حضرت مصطح کا قصور معاف کر دینے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کریں، أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ بخش دے اللہ تمہارے گناہوں کو، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ جب یہ کلمات سنے سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
مبارک زبان سے تو اسی وقت بول اٹھے، عرض کی، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا۔ رول معنی کے الفاظ ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے پروردگار مجھے تیری قسم ہے، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے پہلے سے بھی زیادہ پھر مستح کو جو ہے وہ ان کی زیادہ مالی معاونت کی، یعنی پہلے اگر کم دیتے تھے تو اب جو ہے وہ اس سے زیادہ دینا شروع ہو گئے کہ یہ آیت جب اتری تو۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کریم اپنے ماننے والوں کو اخلاق کی کن بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے۔ مستح بن ساسا نے اپنے خاندان کے بزرگ اور اپنی ذاتی محسن کی ناموس پر حملہ کیا تھا اور ایسا چرکا لگایا تھا کہ یہ زخم کبھی مندمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کی تھی، صرف مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صرف مالی اعانت سے ہاتھ کھینچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہ آیا، اس سے بھی باز آنے کا حکم دے دیا کہ جس نبی مکرم کے فیض یافتہ تم ہو، تلمیذ خاص تم ہو، اس نے تو ہمیشہ پتھر برسانے والوں پر، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جس شخص نے تمہاری آبرو کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، ناپاک جسارت کی ہے، اس کے اس کرتوت کو خاطر میں نہ لاؤ اور حسب دستور اس کی مالی اعانت کرتے رہو۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کی جو ہے وہ مالی مدد کیا کروں گا۔ یہاں ایک مسئلے کا ذکر کر دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لے کہ وہ اس سے کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو وہ اپنی قسم کو توڑ سکتا ہے۔ مثلا قسم اٹھا لے کہ میں یہ فلاں نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن اگر اب وہ دیکھ لے کہ فلاں کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام جو زیادہ بہتر ہے اور مفید ہے اسے کرے، کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حلف علی یمین فرعا غیرہا خیرا منہا فلیأت الذی ہوا خیر منہا ولیکفر عن یمینہ، یعنی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کی قسم اٹھائے پھر اس سے کوئی بہتر کام معلوم ہو تو وہ بہتر کام کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں پر جو انجان ہیں، ایمان والیاں ہیں، یعنی غافلات سے مراد بھولی بالی ہیں، مومنات ایمان والیاں ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر پھٹکار ہے، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگر ان آیات میں دیکھا جائے، پہلی والی آیت اور اس آیت میں، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے کہ پہلے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی پر الزام لگانے والے کی کمینگی اور اس کی جو ہے وہ سلفگی کا ذکر ہوا، اور وہ سزا بیان کی گئی جو ایسے نابکاروں کو دی جانی چاہیے۔ اب یہاں پہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامت تک آنے والی خادماؤں اور کنیزوں، یعنی تمام مومنات کی آبرو پر حملہ کرنے والوں کے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب غافلات سے مراد وہ پاک طینت خواتین ہیں جو طبعاً اتنی نیک ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں ان فضول حرکتوں کا کبھی خیال تک بھی نہیں آتا، وہ اپنی فطری عفت کے باعث کمینہ حسلت یا بری عادتوں، لوگوں کے طور اطوار سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں اور انجان ہوتی ہیں کہ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، نیز انہیں بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان پر بھی کوئی انگشت نمائی کر سکتا ہے، ان پر بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے، ان پر بھی کوئی تہمت لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایسی نیک فطرت عفت شعار مسلمان عورتوں پر اس قسم کا گناؤنا الزام لگاتا ہے
دنیا اور آخرت میں اس پر خدا کی لعنت ہوگی، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب بعض حضرات نے اس آیت کو امہات المومنین کے لیے مخصوص کیا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے وہ صرف امہات المومنین یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی ازواج ہیں، ازواج پاک، ان کے لیے نازل ہوئی ہیں، لیکن جمہور علماء کے نزدیک پہلا قول ہی راجح ہے، مطلب یہ تمام مومنین کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، یعنی اس کا حکم تو خاص ہے لیکن عام بھی ہے۔ شان نزول تو اس کا یہ خاص یہ ہے کہ امہات المومنین کے لیے ہیں، لیکن حکم عام یہ ہے کہ اس میں تمام ایمان والی عورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا گناہ، کبیرہ گناہ سے بھی مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنے خطا کار سے بھی بلائی کرنی چاہیے، پہلی آیت میں یہ چیز ثابت ہوئی۔ اور ایک اور چیز وہ یہ بھی معلوم ہوئی کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی سفارش کرتا ہے، اور ایک چیز یہ بھی کہ مخلوق پر مہربانی کرنے سے رب بھی مہربان ہوتا ہے۔ ان دو آیات سے یہ چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، عرض کی گئی وہ کون سی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ کو قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے بھاگنا یا روگردانی کرنا، وقذف محصنات الغافلات المومنات، پاک دامن انجان ایمان دار خواتین پر جھوٹی تہمت لگانا۔ یہ حدیث صحیحین یعنی امام بخاری و مسلم نے لکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ یاد کریں اس دن کو جب گواہی دیں گی ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مومن کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اس کا رب بندے پر اس کے اعمال پیش فرمائے گا، بندہ ہر عمل کا اعتراف کر لے گا، اقرار کر لے گا، کہے گا اے میرے رب میں نے یہ عمل کیا، یہ والا عمل بھی میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے گناہوں پر پردہ فرمائے گا۔ فرمایا سطح زمین پر کوئی مخلوق ان گناہوں میں سے کچھ بھی نہ دیکھے گی، پھر اس کی نیکیاں ظاہر ہوں گی، ان کو تمام لوگ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کافر اور منافق کو حساب کے لیے بلایا جائے گا، اس پر اس کا رب اس کے اعمال پیش کرے گا، وہ انکار کرے گا، وہ کہے گا اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم، اس فرشتے نے یہ عمل مجھ پر ویسے ہی لکھ دیا ہے، میں نے یہ عمل یا گناہ ہرگز نہیں کیا۔ فرشتہ کہے گا تو نے یہ کام، تو نے یہ گناہ فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت میں کیا تھا، وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے یہ بالکل نہیں کیا۔ جب وہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ سب سے پہلے دائیں ران بولے گی۔ پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک طویل حدیث جو کتاب الزہد میں ہے کہ انسان کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے مطابق بولیں گی کہ وہ یہ منافق ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تشہد علیہم السنتہم، یعنی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، جس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔ تو ان دونوں ارشاد میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ نختم علی افواہہم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے سے نہیں بول سکیں گے، یہ زبانیں
یہ زبانوں کی بغیر اختیار ان کے خلاف شہادت دینے کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ فلاں فلاں کام جو ہے وہ تم نے کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ یومئذ اس روز، یوفیہم اللہ پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ، دینہم الحق جس کے وہ حقدار ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اور وہ جان لے گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات واضح کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دین الحق سے مراد یہ ہے کہ سزا کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دے گا۔ دین سے مراد وہ بدلہ اور جزا ہے جو ان کے کرتوتوں کے باعث ان پر لازم ہو چکی ہے، اور اس کا معنی حساب بھی کیا گیا ہے، جیسے کہ شروع میں اگر دیکھا جائے قرآن کریم میں مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک۔